الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 29ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے. اس کی جو پہلی صورت ہے سورۃ الملک ہے، مکی صورت ہے، 30 آیات ہے، 2 رکوع ہے. اس صورت سے متعلق احادیث میں کئی فضیلتیں مذکور ہے، جن میں ایک فضیلت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابن ماجہ، ابو داؤد اور ترمذی میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت قرآن کریم میں ایک صورت ہے جس کی 30 آیات ہے، اور یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی ہے، چنانچہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اس صورت کو سورۃ المانعہ بھی کہتے ہیں، سورۃ المنجیہ بھی کہتے ہیں، یعنی قبر کے عذاب سے بچانے والی، نجات دینے والی. اس لیے اکثر مشائخ کا یہ معمول رہا ہے کہ اسے نماز عشاء کے بعد بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں. سورہ ملک میں بنیادی طور پر 3 مضامین ہے. پہلا مضمون تو ارض و سما پر حقیقی بادشاہت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے موت، حیات، عزت، ذلت، فقر، غنا، یہ سارا نظام منع اور عطا کا یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہ علیم خبیر ہے، ذرے ذرے کا اس کو علم ہے. زمین میں چلنے پھرنے کے لیے اسی نے راستے بنائے ہیں، فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو وہی روکے ہوئے ہے، ہر کسی کو روزی وہی دیتا ہے. اور اس صورت کی مختلف آیات میں یہی مضمون وارد ہے. دوسرا جو مضمون ہے رب العالمین کے وجود اور وحدانیت پر تکوینی دلائل ہے کہ آسمان کی چھت اور اس میں ستاروں کی جو قندیلیں ہیں، اسی طرح زمین کا فرش اور اس میں جو پانی کے بہتے ہوئے چشمے ہیں، یہ ایک حکیم خبیر ذات کے وجود کی خبر دے رہے ہیں. تیسرا مضمون قیامت کو جھٹلانے والوں کا انجام ہے، یعنی وہ دوزخ جو جوش مار رہی ہوگی، یوں لگے گا کہ غصے کے مارے یہ جہنم پٹ ہی جائے گی. جب اس عذاب کو قریب سے وہ لوگ دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے کہ جو دنیا میں جس کا تم مطالبہ کرتے تھے کہ جب بھی آپ نے ڈرایا تو آپ نے کہا کہاں ہے وہ تمہارا عذاب جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو. دوسری صورت ہے سورۃ القلم ہے، مکی صورت ہے، 52 اس میں آیات ہے، 2 اس میں رکوع ہے. اس کی ابتدا میں اللہ نے قلم کی قسم اٹھائی ہے، اس لیے اسے سورہ قلم کہتے ہیں. یہ قلم کی عظمت اور اس کے عظیم نعمت ہونے پر دلالت کرتی ہے. حدیث میں بھی قلم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے وہ قلم تھا. اسے پیدا کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا لکھو. اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا تقدیریں لکھو لوگوں کی. چنانچہ اس دن سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ قلم ہی نے لکھ دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نون یعنی دوات کو پیدا فرمایا ہے. اب قرآن کریم نے بھی قلم اور تعلیم و تعلم کی اہمیت اس ماحول میں بیان کی کہ جو ماحول قلم اور کتاب سے بالکل بیگانہ قسم کے لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، اور دوری کا ماحول تھا پڑھنے لکھنے سے. لیکن چونکہ قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے اور اسے نازل کرنے والی ذات چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ جانتا ہے کہ آنے والا جو دور ہوگا وہ قلم کا ہوگا، کاغذ کا ہوگا، لکھنے کا ہوگا، معلومات کا ہوگا، تحقیقات کا ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عظمت کی قسمیں اٹھائی ہے. قسم اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق ہے، مناقب ہے، آپ کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے. اور پھر قسم اٹھا کے فرمایا کہ اپنے رب کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دیوانہ نہیں ہے جیسے کہ آپ کے مخالفین کہتے ہیں، اور آپ کے لیے بے انتہا اجر بھی ہے، اور ساتھ میں آپ کا جو اخلاق ہے وہ اخلاق عظیم ہے. پھر آگے
جو ہے نا ایک روایت ہے مسلم میں بھی ہے ابو داود میں بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ پوچھا گیا آپ کے اخلاق کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا، کانا خلقہ القرآن، کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ دوسرا مضمون جو اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے ولید ابن مغیرہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا اخلاق بیان کرنے کے بعد اس کے برے اخلاق کو ذکر کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے بہت ساری جو ہے نا اس کی برائیاں بیان کی ہے۔ نمبر 1 زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، بے وقار ہے، کمینہ ہے، عیب گو ہے، چغل خور ہے، بلائی سے روکنے والا ہے، حد سے بڑھنے والا ہے، گناہگار ہے، گردن کش ہے، پھر ساتھ ساتھ میں بے نسب بھی ہے، یعنی اتنی ساری برائیاں، اور صرف اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ اس کی اولاد ہے، مال ہے اور بیٹوں والا ہے، باقی اس کے پاس کوئی بھی خوبی نہیں ہے۔ اور اسی جو ہے نا ظالم نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جو ہے نا یہ تو بے نام و نشان ہے، اولاد نہیں ہے، بعد میں کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، جس پہ سورۃ الکوثر نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، یہ جو تمہارا دشمن ہے نا یہ بے نام و نشان ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب الجنہ والوں کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ یہ قصہ عربوں میں بڑا مشہور تھا، یہ باغ یمن کے قریب تھا، اس کا مالک اس کی پیداوار میں غربا پر بہت زیادہ خرچ کرتا تھا۔ یہ جس دن باغ کی کٹائی ہوتی تھی تو سارے غریب اس کے باغ میں جمع ہوتے تھے، جو بھی آتا تھا یہ اس کو دیتا تھا۔ چنانچہ جب اولاد اس کی کڑتی تھی کہ بھئی یہ ہمارا والد ہمارے مال کو ضائع کرتا ہے، جب باپ کا انتقال ہوا، بچے وارث بنے، تو وارث بننے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اس دفعہ جب ہم کٹائی کے لیے جائیں گے رات کے اندھیرے میں جائیں گے، کسی کو بتائیں گے بھی نہیں اور کسی غریب اور مسکین کو دیں گے بھی نہیں۔ چنانچہ جب یہ جو ہے نا صبح سویرے رات کے اندھیرے میں گئے اپنے باغ پہ دیکھا تو وہ سارا باغ بالکل جلا ہوا، وہاں پھل کا درخت کا نام و نشان ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو کہتا ہے شاید ہم غلط آ گئے ہیں، انہوں نے کہا نہیں ہم غلط نہیں آئے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دی ہوئی نعمت تھی اس کی ناشکری کی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ہمارا مال چھین لیا۔ چنانچہ جو ہے نا انہوں نے پھر توبہ کر لی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ دے دیا۔ تو جو نعمت ہوتی ہے اس کا شکر ادا کرنے سے اللہ بڑھاتے ہیں، اگر ناشکری بندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے چھین لیتا ہے۔ آگے تیسرا جو اہم مضمون ہے سورہ قمر کے میں وہ قلم میں وہ آخرت کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے سارے لوگوں کو بلایا جائے گا، لیکن وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، کیونکہ دنیا میں جب انہیں سجدے کے لیے اختیار دیا گیا تھا، کہا جاتا تھا تو یہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ آخرت میں وہ سجدہ کرنا چاہیں گے بھی، لیکن ان سے سجدے کی طاقت اور قوت سلب کر دی جائے گی۔ سورۃ الحاقہ ہے، مکی سورت ہے، 52 آیات ہے، 2 رکوع ہے۔ قیامت کے مختلف ناموں سے ایک نام حاقہ ہے، حاقہ کا معنی ہے ثابت ہونے والی، چونکہ قیامت کا دن ثابت ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے جتنے وعدے وعیدے کی ہے وہ سب ثابت ہوں گے۔ اس صورت میں ابتدا میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے اور پھر قوم عاد، قوم سمود اور جیسی قوموں کے انجام بد کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد صورت ان واقعات کا تذکرہ کرتی ہے جو قیامت والے دن رونما ہوں گے۔ سور پھونکا جائے گا، زمین اور پہاڑ سارے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے نازل ہوں گے اور انسانوں کا وہ سارا احاطہ کیے ہوئے ہوں گے۔ پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو انسانوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جو نیک اعمال ہوں گے وہ دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جسے وہ خوشی کے مارے دوسروں کو دکھائیں گے، جیسے کہ دنیا میں کسی کا اچھا رزلٹ ہو وہ دکھاتا ہے، اور جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ بڑی حسرت سے کہیں گے کہ کاش مجھے آج اعمال نامہ نہ ہی ملا ہوتا، میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے، رزلٹ کیا ہے، کاش موت میرا کام ہی تمام کر دیتی اور میرے مال نے بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ آگے پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے اشقیاء کی بڑی علامتیں بیان کی ہے۔ پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، دوسرا یہ مسکینوں کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے ہیں، اور پھر سعداء کی نیک بختوں اور اشقیاء کا انجام بتانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صداقت کی قسم
کی اللہ تبارک و تعالی قسم کھاتے ہوئے فرمایا بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو، بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا لایا ہوا ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، اور لیکن تم بہت کم اس پر یقین رکھتے ہو، یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے بلکہ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو، یہ تو رسول اللہ کا اللہ تبارک و تعالی کا نازل کیا ہوا کلام ہے۔ سورۃ المعارج ہے، مکی صورت ہے، 44 اس میں آیات ہے، 2 اس میں رکوع ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مذاق جو کفار مکہ اڑاتے تھے اور آپ سے مطالبہ کرتے تھے کہ جو عذاب آنے والا ہے وہ جلدی لے آئے تاکہ آخرت سے پہلے ہم دنیا ہی میں اس سے نمٹ لیں، اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد یہ صورت قیامت کے منظر کشی کرتی ہے اور وہاں مجرموں کا جو حال ہوگا اسے بیان کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو، کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو نہیں پوچھے گا بلکہ سب ایک دوسرے سے جان چھڑاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ صورت انسان کی فطرت اور طبیعت بتاتی ہے کہ یہ بڑا حریص ہے اور معمولی سی تکلیف میں بڑا یہ ہائے ہوئی جزا فضا کرنے والا ہے، تکلیف پہنچے تو چیختا چلاتا ہے اور نعمت حاصل ہو تو اکڑنے لگتا ہے، مال ہاتھ آئے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ البتہ حقیقی جو نمازی لوگ ہیں وہ اس سے مستثنا ہے۔ مسلین کی اللہ نے 8 صفات ذکر کی ہے۔ نمبر 1، نماز کی پابندی کرتے ہیں، ان کے مال میں سوال کرنے والوں اور سوال سے بچنے والوں سب کا حق ہوتا ہے، جو مانگتا ہے ان کو بھی دیتے ہیں، جو نہیں مانگتے ان کو بھی دیتے ہیں۔ وہ نماز کے ذریعے حق اللہ اور زکوٰۃ کے ذریعے حقوق العباد ادا کرتے ہیں۔ وہ حساب اور جزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں اور ایسی تصدیق جس میں شک کی کوئی ملاوٹ بھی نہ ہو۔ وہ عبادت اور طاعت کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وہ زنا اور جنسی غلاظت سے اپنے دامن کو بچا کر رکھتا ہے، صرف حلال پر اکتفا کرتا ہے اور حرام کی طرف نظر نہیں کرتا، امانتیں ادا کرتا ہے اور معاہدے پورے کرتا ہے، نہ عہد میں خیانت کرتے ہیں نہ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ وہ حق اور عدل کے ساتھ گواہی دیتے ہیں۔ 8ویں صفت بتائیے کہ یہ وہ نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرتے ہیں اور ان کے آداب واجبات کا التزام کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے بارے میں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ جنت میں ہوں گے اور بڑی عزت کی زندگی گزاریں گے۔ اگلی صورت ہے سورہ نوح ہے، مکی صورت ہے، اس میں 28 آیات ہے، 2 رکوع ہے۔ اس میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ انہیں شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، ان کی عمر تمام انبیاء سے طویل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا والوں میں جو سب سے پہلے رسول ہے، انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دی ہے اور اپنی اطاعت کی دعوت دی ہے۔ لوگوں نے ان کی دعوت قبول نہیں کی، 950 سال آپ دعوت دیتے رہے، لیکن اب اس دعوت کو جنا حضرت نوح علیہ السلام ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن کو رات کو صبح و شام کان میں آہستہ زور سے، لیکن فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں نے جب بھی بلایا یہ بھاگتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، اللہ نے تمام سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ عذاب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے استغفار کی تلقین کی ہے بھائی، اور فرمایا اگر تم استغفار کرو گے، گناہوں سے باز آؤ گے تو اللہ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد عطا کرے گا، تمہیں باغات دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ پھر انہیں اللہ کی نعمت یاد دلائی ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کریا۔ سورہ جن ہے، مکی صورت ہے، 28 آیات ہے، 2 اس میں رکوع ہے۔ جنات کے حوالے سے اس صورت میں گفتگو ہے، اس لیے صورت کا نام سورہ جن ہے۔ جیسے انسان شرعی احکامات کے مکلف ہے، اسی طرح وہ بھی مکلف ہے۔ جیسے انسانوں میں مسلمان کافر اچھے برے، اسی طرح ان میں بھی مسلمان کافر اچھے برے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب جنات کی ایک جماعت نے قرآن کریم کی تلاوت سنی اور اس سے بڑے متاثر ہوئے، چنانچہ جناب وہ جنات نے جب کائنات کے نظام میں تھوڑی سی تبدیلیاں محسوس کی تو آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے تھے کہ بھئی اوپر سے معلوم کر لے پتہ نہیں ہوا کیا ہے کہ جو نظام کائنات میں تبدیلیاں آئی ہے۔ شہاب ثاقب کے ذریعے سے ان کو مارا جاتا تھا۔ چنانچہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ سوق عکاظ میں فجر کی نماز ادا کر رہے تھے نخلہ کے مقام پر۔ آپ جنات کی ایک جماعت یہاں سے آپ گزری ہے، انہوں نے قرآن سنا اور تو انہوں نے تبدیلیوں کا راز خود جان لیا اور کہا کہ انہوں نے قرآن کی صداقت
آگے سر جھکا لیا، نہ صرف ایمان قبول کر لیا بلکہ واپس جا کر اپنی قوم کو بھی ایمان کی دعوت دی اور قوم کے سامنے رب کی شان اور عظمت بیان کی، اور ان لوگوں کو احمق قرار دیا اس صورت میں کہ جو اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرتے ہیں، اور اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم سب ایک عقیدے پر نہیں ہے، کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مطیع، کوئی عاصی، کوئی فرمانبردار، کوئی نافرمان، کوئی بے وقوف، کوئی جہنم میں جائے گا اور کوئی جنت میں جائے گا۔ جنات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ذکر کرتی ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم سے انسانوں کو ایمان کی اور توحید کی دعوت دی ہے، اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میں کسی کے لیے کسی نفع کا کسی نقصان کا نہیں ہوں ذمہ دار، البتہ میں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا یہ میرا کام ہے، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ میں نے اس کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دیا۔ سورہ مزمل ہے، یہ مکی ہے، اس میں 20 آیات ہے اور 2 رکوع ہے۔ اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف حصوں پر تذکرہ کیا گیا ہے، خصوصاً آپ کا جو تبتل ہے یعنی خالص اللہ کی طرف متوجہ ہونا، آپ کی عبادت، اطاعت، آپ کا قیام، تلاوت، آپ کا راتوں کو جاگنا، آپ کا جہاد، آپ کا مجاہدہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ مزمل کا معنی ہے کپڑے میں لپٹنے والا۔ جب ان آیات کا نزول ہوا تو آپ کپڑے میں اوڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اللہ نے محبت اور پیار کے انداز میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے کپڑے میں لپٹنے والے، آپ دن کو دین کی دعوت دیتے رہے اور رات کو نماز میں طویل قیام کرتے رہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات رات کو اتنی دیر تک اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ صحابہ بتاتے تھے اللہ کے رسول آپ تو بخشائے ہیں، آپ اتنی تکلف کیوں کرتے ہیں، اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ رات کا یہ قیام روحانی جو تربیت ہے اس کے لیے بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے، اس لیے قیام اللیل کا حکم دینے کے بعد فرمایا گیا یقیناً ہم تجھ پر عنقریب بہت باری بات نازل کریں گے، اس کے لیے گویا کہ آپ کو تیار کیا جا رہا ہے، اور باری بات سے مراد یہاں قرآن کریم ہے۔ سورت کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول اور مومنین پر تخفیف کا اعلان فرمایا۔ ایک تخفیف اس اعتبار سے ہے کہ نصف رات یا ثلث یا 2 ثلث کا قیام ضروری نہیں ہے، بلکہ جتنا رات کو بندہ 2 رکعت 4 رکعت 10 منٹ 15 منٹ جتنا کر سکتا ہے، پہلے آدھی رات اور 1 ثلث تک کا حکم تھا، پھر اس کو کم کر دیا گیا۔ اور دوسری تخفیف اس اعتبار سے ہے کہ نبی کے لیے تہجد کی فرضیت باقی رہی اور امت کے لیے تہجد کی فرضیت میں تخفیف کر دی گئی۔ اگر کسی کی ہے ہمت تو پڑھ لے، نہ پڑھے تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ آگے سورۃ المدثر ہے، مکی سورت ہے، 56 آیات ہے، 2 اس میں رکوع ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت اور کفار کو ڈرانے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگلی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بدترین دشمن کا تذکرہ ہے جسے ولید ابن مغیرہ کہا جاتا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے جب بھی قرآن سنتا تھا اور پہچانتا بھی تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن بڑا آدمی ہونے کے گھمنڈ میں کفر اور انکار کرتا تھا اور قرآن کو معاذ اللہ وہ سحر اور جادو کہتا تھا۔ پھر یہ صورت ان جہنم کا اور اس کے داروغوں کا تذکرہ کرتی ہے جس کا سامنا کفار اور فجار کو کرنا ہے، اور یہ جہنم کی مصیبت اور ان کے دلوں میں ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ جیسے آج کل کے جو پولیس جو چترول کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ایسا لگتا ہے جیسے ان میں کوئی محبت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اسی طرح یہ جہنم کے داروغے بھی ہوں گے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی مزید تاکید اور ڈراوے کے لیے اللہ نے چاند اور رات اور صبح کی قسم کا کر فرمایا کہ جہنم بڑی مصیبتوں میں سے ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ آگے جو اس صورت میں اصل چیز ہے ہر شخص کی مسئولیت اور ذمہ داری کو واضح کرتی ہے، ہر شخص سے اس کے اعمال کے بارے میں
پوچھا جائے گا اور سب اپنے گناہوں کے اسیر ہوں گے سوائے ان کے کہ جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ اسیر نہیں ہوں گے۔ قیامت والے دن مجرموں سے جب سوال کیا جائے گا بھئی تم کیوں جہنم میں آئے ہو، وہ 4 چیزیں بتائیں گے۔ ایک کہ ہم نمازی نہیں تھے، لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، نمبر 2 ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، نمبر 3 ہم گمراہی کی حمایت میں خوب حصہ لیتے تھے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم قیامت کا انکار کرتے تھے۔ آگے فرمایا قرآن ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے اس کے لیے اللہ کی مشیت بھی ضروری ہے۔ سورۃ القیامہ ہے، مکی صورت ہے، 40 آیات ہے، 2 اس میں رکوع ہے، جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے قیامت کا اس میں تذکرہ ہے۔ سورت کا موضوع بعث ہے، مرنے کے بعد والی زندگی ہے، جو کہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ نفس لوامہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی اٹھا رہے ہیں، ملامت کرنے والا قسم، یعنی جس کا ضمیر زندہ ہو، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں۔ تو ایسا آدمی جب بھی کوئی برائی کا کام کرتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، اور جس آدمی کا ضمیر مردہ ہو جائے تو اس کے لیے اچائی اور برائی میں کوئی فرق اور تمیز باقی نہیں رہتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ایک عجیب بات بتائی کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، انسان کے پوروں سے گویا کہ اللہ تبارک و تعالی دوبارہ بنائے جانے پہ کیا قادر نہیں ہے، یعنی گویا کہ یہ فنگر پرنٹس کی طرف قرآن کریم نے بہت پہلے اشارہ کیا۔ پہلے یہ انگوٹھے کا ہوتا تھا، اب انگلیوں کا بھی ہوتا ہے، جبکہ قرآن اس کا بھی بتاتا ہے۔ یہ سارے پورے جتنے بھی پورے ہیں انسان، ساری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان کے اللہ نے الگ الگ بنائے ہیں، اور قرآن کریم کی یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے۔ یہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی اور قرآن کی حقانیت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اگلی آیات میں جو ہے نا سورت میں یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفظ قرآن کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ جبریل کی تلاوت کے وقت اس بات کی بڑی کوشش کرتے تھے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جبریل سے سنتے تھے کہیں آپ بھول نہ جائے، کوئی بات رہ نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا بھئی آپ اتنی جلدی نہ کریں، ہم یہ قرآن کریم آپ کو یاد بھی کرائیں گے، اور پھر اس کا مقصد مفہوم یہ سارا ہم سمجھائیں گے۔ اس کی ذمہ داری چونکہ یہ ہم نے نازل کیا، اس لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم ہی لیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آخرت میں انسان کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک طرف سعداء ہوں گے، دوسری طرف اشقیاء ہوں گے۔ سعداء کے چہرے روشن ہوں گے، وہ رب تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ اشقیاء کے چہرے سیاہ ہوں گے، بدرونق ہوں گے، وہ جان لیں گے کہ آج ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ صورت موت کے بعد انسان کا جو حال ہوتا ہے موت کے وقت، اور جس تکلیف کا اس کو سامنا کرنا ہوتا ہے، وہ بھی والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، اس کو بھی بیان کرتی ہے۔ صورت کے اختتام پہ بتایا گیا کہ ہم نے انسان کو بیکار نہیں پیدا کیا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا حساب بھی نہیں ہوگا، اسے سزا جزا بھی نہیں دی جائے گی۔ اس طرح آخر میں حشر اور معاد پر ایک حصی دلیل بتائی گئی ہے، وہ یہ کہ جس طرح اللہ نے انسان کو پہلی دفعہ بنایا ہے، دوسری دفعہ بنانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ تجربہ اس پر شاہد ہے کہ دوبارہ بنانا پہلے بنانے سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اگلی صورت ہے سورۃ الانسان، سورۃ الدہر بھی کہتے ہیں، مدنی صورت ہے، 31 آیات، 2 رکوع ہوتے ہیں۔ مدنی ہونے کے باوجود اس صورت کے اکثر مضامین سارے کے سارے مکی ہے۔ اس میں جنت اور جہنم کی جہنم اور جنت کی نعمتوں کا جنت اور جنت کی نعمتوں کا، جہنم اور جہنم کے عذابوں کا اس میں تذکرہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن نماز فجر میں اس سورت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا ذکر ہے کہ اس نے کیسے انسان کو مختلف ادوار میں پیدا فرمایا، اس کو سننے، دیکھنے، عقل، یہ ساری صلاحیتیں اللہ نے عطا کی ہے تاکہ وہ طاعت اور عبادت کی ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کر سکے جن کا اسے مکلف بنایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں شکر گزاروں کے لیے جو اللہ نے تیار کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ جام ہوں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ شکر گزار کی یہاں 3 نشانیاں بتائی گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب وہ کوئی نظر مانتے ہیں
تو اسے پورا کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ وہ محض اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان کے نیک اعمال اور صبر کا نتیجہ انہیں جنت کی صورت میں دیا جائے گا، جہاں نہ گرمی، نہ سردی، نہ کوئی دکھ اور نہ کوئی غم۔ سورت کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس عظیم نعمت کا ذکر کیا ہے جس کا کوئی بدل اور کوئی مثال نہیں ہے، اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ پر قرآن کو بتدریج نازل فرمایا ہے، بس اپنے رب کے حکم پر قائم رہے اور ان میں سے کسی گناہگار یا کسی ناشکرے کا کہا نہ مانے، اور اپنے رب کا نام صبح اور شام لے لیا کرے، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدہ کر لیا کرے، اور بہت رات تک اس کی تسبیح بیان کرتے رہے۔ ان آیات کا مقصد یہی ہے کہ داعی پر ذکر، عبادت اور صبر لازم ہے تاکہ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اس کو تقویت ملے۔ سورۃ المرسلات ہے، مکی صورت ہے، اس میں 50 آیات ہے، 2 اس میں رکوع ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں 5 قسمیں اٹھائی ہے، اور پھر فرمایا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے، یعنی قیامت کا تذکرہ ہے۔ قیامت اور حساب کتاب کا جو معاملہ ہے، جزا سزا کا جو معاملہ ہے وہ ہو کر رہے گا، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ پھر اس صورت میں ان نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے جو قیامت کے قریب واقع ہوں گے۔ نمبر 1، ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے، رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا۔ قیامت کے دن کو اس صورت میں اللہ نے یوم الفصل بھی قرار دیا، کیونکہ یہ فیصلے والا دن ہوگا اور انصاف اور عدل پر مبنی دن ہوگا۔ اس صورت میں ایک ویل یومئذ للمکذبین، یہ تقریباً اس صورت میں 10 مرتبہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس تکرار کا مقصد تخویف یعنی ڈرانا اور ترغیب ہے تاکہ لوگ کے دلوں میں اس کا خوف بیٹھے۔ اس کے علاوہ جو مجرمین سابقین کا بھی ذکر کرتی ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تباہ و برباد کر دیا۔ پھر مخاطبین سے صورت سوال کرتی ہے کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ پھر مختلف مراحل سے گزار کر خوبصورت انسان بنایا۔ پھر انسانوں میں دیکھو شکل، صورت، مزاج، علم، عقل، فہم، ان سب میں اللہ تبارک و تعالی نے اختلاف پیدا کیا۔ یہ جیسے اللہ اس طرح کرنے پر قادر، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ آخری آیات میں پھر دوبارہ مجرموں کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ بھئی کھا پی لو، مزے کر لو، جو تھوڑے سے ہے بالآخر تمہارے لیے ہلاکت اور تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ کھانا پینا اور مزے کرنا، اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔